الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کرنے اور کروانے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے بدشگونی کی یا جس کے لیے بدشگونی کی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب کام کے لیے صبح کو نکلتے تو وہ طیر یعنی پرندے پر اعتماد کرتے تھے۔ اگر کوئی پرندہ بیٹھا ہوتا تو اس پرندے کو اڑاتے، اور اڑنے کے بعد اگر وہ پرندہ دائیں جانب پرواز کر جاتا، دائیں جانب اڑتا، تو اسے نیک شگون سمجھا جاتا تھا، لوگ اپنے کام پر چلے جاتے تھے۔ اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑتا تو اسے بدشگونی سمجھ کر کے کام پر جانے سے رک جاتے تھے۔ جو پرندہ دائیں طرف اڑ کر کے جاتا اس پرندے کو مساغ، اور بائیں طرف جانے والے پرندے کو بارخ کہا کرتے تھے۔ جب لوگ اس طرح کے اعتقاد کرنے لگتے ہیں تو ان کے ظن اور ان کے اعتقاد کے مطابق بسا اوقات واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں، اور یہ ان کے باطل گمان کی، ان کی بدظنی کی اور ان کی بد اعتقادی کی سزا ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ربما وقع بذلك المکروہ بعینہ الذی اعتقدہ عقوبۃ لہ کما کان یقع کثیر اہل الجاہلیہ، کہ بعض اوقات وہ ناپسندیدہ حالت بدشگونی کا اعتقاد رکھنے والے کے لیے بطور سزا کے وقوع پذیر ہو جاتی ہے، اور زمانہ جاہلیت میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ بحیثیت مسلمان ہر شخص کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر مضبوط ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کے اندر اثر ڈالنے والے مؤثر حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بعض امراض اور بیماریاں جو متعدی سمجھی جاتی ہیں، ان کے متعدی ہونے کا انکار ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ صرف عقیدے کی درستگی مطلوب ہوتی ہے کہ اس میں بھی اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، مرضی اور ارادہ ہے، نہ کہ فی نفسی بیماری۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے توہمات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے سامنے سے کالی بلی گزر جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو راستہ بدل لینا چاہیے، اگر اسی راستے پہ جائیں گے تو نقصان ہوگا۔ اسی طرح اگر چھری گرے یا اگر کوئی خالی کینچی چلائے تو کہتے ہیں کہ اس سے لڑائی ہوتی ہے۔ اگر کوا بولتا ہے تو کہتے ہیں مہمان آ جاتا ہے۔ اگر آنکھ پھڑکے تو خبر ملتی ہے۔ اگر ہتھیلی کے اندر کھجلی ہو تو دولت آ جاتی ہے۔ جوتی پر جوتی چڑھ جائے تو سفر پیش آتا ہے، اور اس قسم کی بہت سی نیک اور بدشگونیاں دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں۔ ان تمام باتوں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
یہ کہنا کہ فلاں چیز کی وجہ سے کام خراب ہوا ہے، فرمایا یہ بدشگونی ہے، اور ایسا کرنا شرعاً حرام ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بدعقیدہ شخص کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام طور پر عورتوں کے اندر یہ بدشگونی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوہ ولا طیرہ، بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا ذہن رکھتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فعال اچھی لگتی ہے، اور فعال سے مراد اچھی بات ہے، یعنی خیر کی امید رکھنا۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیا مسلمان ہوا ہوں، اور ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے پاس نہ جانا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک قسم کا وہم ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور بدشگونی کی وجہ سے کام کرنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو ناپسند فرمایا، اور ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ الطیرۃ من الجبت، کہ بدشگونی شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ من الشرک، کہ بدشگونی شرک ہے، وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے بدشگونی کا خیال پیدا نہ ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توکل کے ساتھ ختم کر دیتا ہے۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان کا عقیدہ ٹھوس اور مضبوط ہونا چاہیے، اور مسلمان کو بدشگونی والے کاموں کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان کی بنیاد پر کوئی تبصرہ اور کوئی رائے جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے۔ امام بیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں اس طرح کی بدشگونی کا خیال آئے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک۔ فرمایا کہ اچھی اور نیک فعل لینا مستحب اور مندوب ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی بیمار ہے اور اسی حالت میں اس نے کسی کو یا سالم کہتے ہوئے سن لیا تو وہ اس سے نیک شگونی اچھا فعل لے سکتا ہے۔ کوئی جنگ کرنے جا رہا ہے اور اس نے فتح کا نام سن لیا، کسی سے کوئی چیز گم ہو گئی اور اس نے کسی کو یا واجد کہتے ہوئے سن لیا، تو فرمایا کہ اس طرح ناموں سے نیک فعل لے تو یہ مستحب ہے، اور ایسا کرنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی کام کے موقع پر اچھا نام سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسرت اور خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں بدفعلی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ کسی عامل کو بیچتے تھے تو اس کا نام پوچھتے، اگر نام خوبصورت معلوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسرت اور خوشی کا اظہار فرماتے، اور اگر نام ناپسندیدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری کا اظہار فرماتے، اور ناگواری کے آثار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے عیاں ہو جاتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نام پسند نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہو جاتے، اور بسا اوقات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ناموں کو جن کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے، آپ نے وہ نام صحابہ کے تبدیل فرما دیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسلمان پختہ عقیدہ کا مالک ہونا چاہیے اور اسے بدشگونی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب لوگ کوئی اہم کام کرنا ہوتا، کسی کو کوئی اہم کام درپیش ہوتا، سفر پہ جانا ہوتا، نکاح کرنا ہوتا، یا کسی کے ساتھ بے و شراء کا خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرنا ہوتا، سودا کرنا ہوتا، تو وہ تیروں کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے، اور یہ تیر کعبہ کے مجاور کے پاس ہوا کرتے تھے، اور ان تیروں کے اوپر مختلف عبارتیں درج کی ہوتی تھیں۔ کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا امرانی ربی، مجھے میرے رب نے حکم دیا، اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، کہ مجھے میرے رب نے منع کیا، اور کوئی تیر جو ہے وہ خالی ہوتا تھا، اس کے اوپر کوئی لکھائی نہیں ہوتی تھی، بے نشان ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ جب اپنا کسی کام کے لیے نکلتے تھے تو اس مجاور کے پاس جاتے، اور وہ مجاور تھیلا ہلا کر کے جو فال طلب کرنے والا ہوتا اس سے کہتا کہ اس کے اندر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کے ایک تیر نکال لو۔ اب اگر وہ ہاتھ ڈالنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایسا تیر نکلتا کہ جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا امرانی ربی، کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، تو وہ شخص وہ کام کر لیتا تھا۔ اور اگر وہ تیر نکلتا جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، تو وہ شخص اس کام کرنے سے رک جاتا تھا۔ اور اگر ایسا تیر نکل آتا کہ جس کے اوپر کوئی عبارت درج نہ ہوتی تھی، تو پھر جو ہے دوبارہ فال نکالی جاتی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں استخارہ کی تعلیم دی، اور احادیث کے اندر استخارہ کرنے کی اہمیت بیان فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارة فی الامور کما یعلمنا سورة من القرآن، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اہم معاملات کے اندر استخارہ اسی طرح سکھلاتے تھے جیسے کہ قرآن کریم کی کوئی صورت ہمیں سکھلاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے استخارہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سعادت ابن آدم استخارته اللہ ورضاہ بما قضى اللہ تعالی لہ، ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ وسخطہ بما قضى اللہ لہ۔ فرمایا آدمی کی نیک بختی کی علامت یہ کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔ اور فرمایا آدمی کی بدبختی کی علامت یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی اہم کام کسی نفع اور نقصان کو جانے بغیر شروع کر دے، اس کے لیے کامیابی اور ناکامی دونوں کے امکانات موجود ہوتے ہیں، اور جو شخص پہلے استخارہ کر کے کسی کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو ایسا شخص بلا شبہ خوش قسمت ہوتا ہے، سعادت مند ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی پیشمان نہیں ہوتا،
اور میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت مخول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرجل یستخیر اللہ تبارک و تعالی فیختار له فیسقط علی ربہ عز وجل فلا یلبث ان ینظر فی العاقبہ۔ فرمایا بعض اوقات انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے خیر ہو وہ کام ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ کام اختیار فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندے کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بندہ اپنے پروردگار پر ناراض ہوتا ہے، اور وہ اتنا انتظار نہیں کرتا کہ اس کے انجام کو دیکھ لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا انس اذا ہممت بامر فاستخر ربک 7 مرات ثم انظر الى الذي سبق الى قلبك فان الخير فيه۔ فرمایا اے انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اپنے پروردگار سے 7 مرتبہ استخارہ کر لو، پھر دیکھو کہ کون سا کام تمہارے دل کی طرف جاتا ہے۔ جو کام تمہارے دل کے اندر، جس طرف تمہارا دل راغب ہو، جس کام کی طرف تمہارا دل رغبت اختیار کرے، فرمایا بے شک اسی کام کے اندر خیر ہے اور وہی کام کر لو۔ استخارہ میں حکمت یہ ہے کہ جب بندہ اپنے علم کامل والے رب سے رہنمائی کی التجا کرتا ہے، اپنے معاملے کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی مرضی معلوم کرنے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی پھر رہنمائی فرماتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے لیے اس کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس بندے کے لیے خیر کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ استخارہ ایک مضبوط بنیاد رکھتا ہے، اور استخارہ کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان فرشتہ کی صفت کو اختیار کر لیتا ہے، اپنی رائے کو اللہ رب العزت کی مرضی کے اور اس کی خوشنودی کے تابع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم کام کے اندر استخارہ کرنے کی تعلیم دی اور استخارہ کرنے کا حکم دیا۔ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھے، اور اس میں نیت یہ کرے کہ میرے سامنے جو 2 راستے ہیں، ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کا میرے حق میں فیصلہ فرما دے۔ 2 رکعت نماز کے بعد استخارہ کی دعا پڑھے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ استخارہ کی جو 2 نفل ہیں، فرمایا کہ ان کے اندر کوئی بھی سورت تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ استخارہ کی جو دعا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، نماز کی کتابوں کے اندر وہ دعا ملتی ہے، کتابوں کے اندر اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ یا اللہ، میں آپ کے علم سے استخارہ کرتا ہوں
اور آپ کی قدرت سے طاقت چاہتا ہوں، اور آپ کے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا، آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، بے شک آپ ہی غیب کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے بھی، میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی، اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بھی، تو اسے میرے لیے مقدر فرما دیجیے، اسے میرے لیے آسان فرما دیجیے، اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجیے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، ارے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، میرے انجام کار کے لحاظ سے، تو اسے مجھ سے دور کر دیجیے اور مجھے اس سے دور کر دیجیے، اور میرے اللہ جہاں بھی بہتری ہو اس بہتری کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے، اور پھر اس پر مجھے راضی کر دیجیے۔ اس دعا کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلائی ہے، 2 مرتبہ حاذ الامر کے الفاظ آتے ہیں۔ عام طور پر کتابوں کے اندر ان الفاظ کو انڈر لائن کیا ہوتا ہے، اس کے نیچے لائن لگائی ہوتی ہے۔ تو جب حاذ الامر پر پہنچیں 2 مرتبہ، تو جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، اس مقصد کو، اس کام کو اپنے ذہن کے اندر حاضر کر لیجئے، اس کا دھیان کر لیجئے جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ سے یہ بھی منقول ہے کہ استخارہ کا یہ جو طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس پر عمل کرنے کے بعد بہتر یہ کہ آدمی پاک اور صاف بستر پر قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائے، اور جب سو کر اٹھے تو اس وقت جو بات دل میں مضبوطی کے ساتھ آئے اس پر عمل کر لے۔ اگر کسی کام میں جلدی ہو اور اتنا وقت نہ ہو کہ 7 دنوں تک استخارہ کیا جائے، تو ایک ہی دن میں فرمایا کہ 7 مختلف اوقات کے اندر بھی نوافل ادا کر کے اس دعا کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، جس کی تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر استخارہ کے لیے یہ طویل اور لمبی دعا یاد نہ ہو، یا اگر کسی کو پڑھنے کے اندر دشواری ہو، تو وہ پھر اختصار کے ساتھ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ اے اللہ، میرے لیے خیر فرما اور میرے لیے بہتر صورت اختیار فرما۔ اور اگر کسی کام میں اتنی بھی فراغت نہ ہو اور جلدی فیصلہ کرنا ہو، تو فرمایا کہ پھر کثرت کے ساتھ یہ دعائیں پڑھ لی جائیں، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی۔ یا اللہ، مجھے ہدایت دیجیے اور سیدھے راستے پر کر دیجیے۔ اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی۔ یا اللہ، میرے دل میں وہ بات ڈال دیجیے جس میں میرے لیے بہتری ہو۔ ان دعاؤں میں سے جو دعا یاد آئے اس کو اس وقت پڑھ لے۔ اگر عربی کی دعائیں یاد نہیں ہیں یا پڑھ نہیں سکتے، تو اس دعا کا ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ ہی پڑھ لے، اور دل کے اندر اس چیز کا، اس مقصد کا خیال رکھے کہ یا اللہ، مجھے یہ کشمکش پیدا ہو گئی ہے، آپ مجھے صحیح راستہ دکھلا دیجیے۔ اگر زبان سے کہنا ممکن نہ ہو تو دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر دیں کہ یا اللہ، یہ میری مشکل ہے، یہ میری پریشانی ہے، آپ اس کے اندر میری صحیح رہنمائی فرما دیجئے اور میرے لیے صحیح راستہ آسان فرما دیجئے،
جو صحیح راستہ ہے وہ میرے دل میں ڈال دیجئے، جس کے اندر آپ کی رضا ہو، جو آپ کی رضا کے مطابق ہو، اور جس کے اندر میرے لیے خیر ہو۔ یاد رکھیں، استخارہ خود کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کاروباری طور پر ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ استخارہ ہم سے نکلوا لو۔ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی احتیاجگی کے ساتھ محتاج بن کر کے خود اللہ رب العزت سے مشورہ طلب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو اردو کے اندر بھی، اپنی زبان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ، میرے لیے ان دو راستوں میں سے جو بہتر ہو اس کو میرے اوپر کھول دے۔ استخارے کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے گی اور خواب کے اندر آپ کو بتایا جائے گا، بلکہ استخارہ کرنے کے بعد جو بات آپ کے دل کے اندر پیدا ہو، جس طرف آپ کا دل زیادہ متوجہ ہو کہ یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جس طرف دل زیادہ راغب ہو اس کام کو کر لیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔